السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ الذی رفع السماوات بغیر عمد ترونها ثم استوى علی العرش وسخر الشمس والقمر کل یجری لاجل مسمى یدبر الامر یفصل الآیات لعلکم بلقاء ربکم توقنون وهو الذی مد الارض وجعل فیها رواسي وانہارا ومن كل الثمرات جعل فیها زوجین اثنین یغشی اللیل النہار ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ سورہ الرعد کی تفسیر کا سلسلہ الحمدللہ جاری ہے۔ گزشتہ ہمارے مطالعے میں اس سورت کا نام، زمان نزول اور اس سورت کا جو مرکزی مضمون ہے اس پر ہماری گفتگو الحمدللہ ہوئی ہے۔ رعد کے معنی ہوتے ہیں بادل گرجنے کے۔ اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں آیت نمبر 13 میں اس کا تذکرہ کیا ہے، اور اس کا زمان نزول کے بارے میں بات آتی ہے کہ یہ مکے کے آخری دور میں نازل ہونے والی صورت ہے۔ اس کا جو مرکزی مضمون ہے پہلی آیت میں بتا دیا گیا، یعنی جو کچھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیش کر رہے ہیں قرآن کی شکل میں وہی حق ہے، مگر یہ لوگوں کی غلطی ہے کہ وہ اسے نہیں مانتے۔ کفار مکہ کے سامنے سناتے تھے لیکن وہ لوگ نہیں مانتے تھے۔ ساری تقریر جو ہے اسی مرکزی مضمون کے گرد گھومتی ہے۔ حرف مقطعات الف لام میم را۔ اس کے بعد فرمایا گیا یہ کتاب الہی کی آیات ہیں، کوئی کھیل مذاق نہیں ہے کر کے پہلے بھی آیا۔ قرآن مجید کی جو آیات ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچایا۔ آپ نے اس کو دوسروں تک پہنچایا، اس پر عمل کیا، اور جو قوانین قرآن نے بتایا اس کو نافذ کر کے بتایا دنیا کے اندر۔ قرآن آیا کیوں ہے؟ قرآن آیا اس لیے ہے تاکہ ہم جو ہے اس کو پڑھیں، اس کو سمجھیں، عمل کریں اور اس کے پیغام کو پہنچائیں۔ پھر یہ جن کاموں کو کرنے کے لیے کہتا وہ کریں، اور جن سے رکنے کے لیے کہتا اسے رکیں۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 سال کے اندر پورا یہ کام کر کے بتا دیا۔ دین کا غلبہ، دین غالب ہوا، پورے عرب کے اندر لا الہ الا اللہ گونجنے لگا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے یہ 13 سال مکہ میں، 10 سال جو ہے وہ مدینہ میں آپ نے یہ کام کیا۔ تو یہ جو ہے تمہید ہے، اور چند لفظوں میں بیان کر دیا گیا۔ یہ کتاب الہی کی آیات ہے، اللہ کی آیات ہیں، اور جو کچھ تمہارے رب کی طرف سے تم پر نازل کیا وہ عین حق ہے، سچ ہے، حق ہے۔ یہ دنیا کی کوئی چیز حق نہیں سوائے یہ کتاب اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات، مگر تمہاری قوم کے اکثر لوگ جو ہے مان نہیں رہے ہیں۔ اکثر لوگ مان گئے۔ دیکھو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بھی ہم کو پڑھنا چاہیے، بہت ضروری ہے سیرت پڑھنا بہت ضروری ہے۔ منور زماں جو یہ زور دیتے ہیں وہ ایجوکیشن، ہر ایجوکیشن پڑھنا چاہیے۔ سب سے بڑا ایجوکیشن ہمارا قرآن کا ایجوکیشن ہے، دین کا ایجوکیشن ہے۔ ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ ہم مسلمان ہیں کیوں ہے۔ اللہ تعالیٰ بار بار کیا تم عقل نہیں رکھتے کر کے سوال کرتا، تو عقل یوز کرنا، عقل اللہ نے ہم کو دیا، کیا صحیح ہے کیا غلط ہے، کس پہ ہم کو چلنا، کس سے ہم کو بچنا، یہ ہم کو اللہ کی کتاب بتاتی ہے۔ اور اس کتاب کے ذریعے سے جو ہے پوری دنیا کے اندر علم نکلا، اور اس چیز کو بھی حاصل کرنا، اس چیز کو بھی حاصل کر کے دنیا کو راستہ بتانا، لیڈ کرنا، فالو نہیں کرنا بلکہ دنیا کو راستہ بتانا۔
یہ چیز بہت اہم ہے۔ تو قرآن کے یہ جو درس ہوتے ہیں یا جو بیانات ہوتے ہیں، اس کا عین مقصد اس کا یہ ہوتا ہے کہ ہماری خود زندگی کے اندر جو ہے اللہ کی بندگی آ جائے، پوری اس کی اطاعت فرما برداری غلامی آ جائے۔ اس کے لیے یہ ہے، یہ چیز جو ہے ہم کو پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ پھر ساتھ ساتھ آخرت کی فکر، آخرت کی کامیابی کے لیے جدوجہد، یہ ہمیں کرنا ہو تو۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ حق بات کفار مکہ کو بتا رہے، لیکن اکثر لوگ مان کر نہیں دے رہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آسمانوں کو ایسے سہاروں کے بغیر قائم کیا، فرمایا جو تم کو نظر نہیں آتے ہیں۔ ہاں، غور کرنے کی چیز ہے آسمان، یہ گفتگو ہماری کل ہو چکی ہے الحمدللہ۔ پھر اپنے تخت پر، سلطنت پر جلوہ فرما ہوا، اور اس نے آفتاب و ماہتاب کو ایک قانون کا پابند بنایا۔ تو اللہ تعالیٰ نے سورج اور چاند کو جو ہے، اور جو بھی اس یونیورس کے اندر ہیں، ان تمام چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے ایک قانون، ایک ضابطے کا پابند بنایا۔ اس سے وہ ہٹ نہیں سکتے۔ پوری چیزیں دنیا کے اندر، پوری چیزیں جو ہیں اللہ تعالیٰ ان کو کیا کیا، ایک ضابطے اور قانون میں بنایا۔ تو ان معنوں میں وہ کیا ہے، اللہ کے فرما بردار ہے، اوبیڈینٹ ہے، اور مسلم ہے۔ مسلم کسے کہتے؟ جو فرما بردار ہے، اوبیڈینٹ ہے۔ تو سورج، چاند، ستارے، پوری کائنات اللہ کی فرما بردار ہے۔ ذرہ برابر اللہ نے ان کو اختیار نہیں دیا، ہٹ نہیں سکتے وہ۔ سورج جب نکلنا ہے تبھی نکلے گا، ڈوبنا ہے تبھی ڈوبے گا۔ تو اللہ نے ان تمام کو پابند کیا۔ ایون ہمارے جسم کے اندر بھی ہماری آنکھ ہے، آنکھ کا کام کیا ہے؟ دیکھنا ہے۔ کان کا کام سننا ہے، الٹ پلٹ نہیں ہو سکتا۔ ہمارے اندر ہاضمے کا نظام ہے، پیٹ میں، لنگس میں سانس لینا چھوڑنے کا نظام ہے، ایکسکریشن کا نظام، یہ پروڈکشن کا نظام، یہ سارے اجزاء جو ہمارے باڈی کے اندر ہیں، یہ بھی وہی کام کر رہے ہیں جو اللہ نے ان کو کرنے کو کہا۔ ان معنوں میں ہمارے اندر کے باڈی پارٹس کیا ہے؟ مسلم ہے۔ ایون نان مسلم، کرسچن، جوس اور دوسرے پارسی، کوئی بھی ہو، ہر انسان کے اندر جو اعضاء ہیں وہ مسلم ہے، فرما بردار ہیں اللہ کے وہ جو ہے، ہم اس سے دیکھنے کا کام نہیں لے سکتے، کان سے، اگر دوسرے کام نہیں لے سکتے، اور اس کو چینج بھی نہیں کر سکتے ہم، صرف ہم کو اللہ نے اختیار دیا۔ یہ تمام چیزیں اللہ کے فرما بردار ہیں، اور ان معنوں میں یہ تمام چیز کیا ہے؟ مسلم ہے، فرما بردار ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے چاند اور سورج کا تذکرہ کیا کہ ان کو اللہ نے پابند بنایا۔ کل یجری لاجل مسمى، اس سارے نظام کی ہر چیز ایک مقرر وقت تک کے لیے چل رہی ہے۔ تو یہ تمام چیزیں اللہ تعالیٰ نے جو بنایا، ہمیشہ کے لیے نہیں بنایا، ایک وقت تک کے لیے بنایا۔ جیسے ہماری زندگی ہے، ہماری زندگی ہمیشہ کی زندگی نہیں، ایک وقت تک کے لیے ہے۔ اس وقت تک ہم کو ایمان اور عمل صالح کی زندگی گزارنا، اور وہ وقت ختم ہو گیا، ہمارا جو ہے پھر اعمال نامہ کلوز ہو گیا۔ اب اس کے بعد ہم چاہیں گے تب بھی ہم کو موقع نہیں ملے گا۔ قیامت کے دن انسان جو ہے سوچے گا، ایک سبحان اللہ میں اگر دنیا میں کہتا تو کتنا میرا اس کو اجر ملتا کر کے پچھتائے گا۔ اسی لیے جو وقت ہمارا یہاں ہے، غنیمت جان کر ہم جو ہے اس کو صحیح استعمال کریں، اور صحیح استعمال کریں۔ استغفار، اللہ کی تسبیحات، اللہ کے احکامات، اس پر عمل کریں، خود کریں، گھر والوں کو کرائیں، دوست پڑوسیوں کو کرائیں۔ یہ ترتیب اس کی جو ہمیں کرنی چاہیے۔ تو کوئی چیز ہمیشہ کے لیے نہیں، ایک وقت مقرر تک کے لیے چل رہی۔ سورہ رحمان میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نا، ہر چیز فنا ہونے والی، ہر چیز جو ہے فنا، صرف سوائے اللہ کی ذات باقی رہے گی، تمام چیزیں ختم ہو جائیں گی۔ تو وہ پتہ نہیں ہم دیکھ پائیں گے نہیں دیکھ پائیں گے، لیکن ہمارا اس پر ایمان ہے کہ اللہ نے جو فرمایا بالکل پتھر کی لکیر ہے۔ تو تمام چیزیں ختم ہو جائیں گی، اور اللہ ہی ہے اس سارے کام کی تدبیر فرما رہا ہے، اللہ ہی ان چیزوں کو چلا رہا ہے، ان کی منصوبہ بندی، ان کا نظم سنبھال رہا ہے۔
اسی لیے آیت الکرسی میں کیا ہے، نہ اسے اونگ آتی ہے اور نہ وہ سوتا ہے، ایسا ہے اللہ۔ ہم کو کیا ہے، تھوڑا زیادہ دیر یہ ہو گئی تو ہم کو سونا ضروری ہوتا، نہیں تو صحت ہماری خراب ہوتی، لیکن اللہ وہ ہے جو نہ سوتا ہے، یہاں تک کہ اسے اونگ بھی نہیں آتی۔ ہاں، اللہ اس سارے کام کی تدبیر فرمائے، وہ نشانیاں کھول کھول کر بیان کرتا ہے۔ یعنی نشانیاں، جیسا یہ بھی بات ہمارے سامنے بارہا آتی ہے، اور قرآن مجید میں مختلف مقامات پر اللہ تعالیٰ نے نشانیوں کا تذکرہ کیا۔ اس سے ہم کو متوجہ کرنا چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کتنی زبردست ہے۔ یہ تمام نشانیوں کے ذریعے سے ہم اللہ کو سمجھ سکتے ہیں، اللہ پر ہمارا ایمان مضبوط کر سکتے ہیں۔ جب اللہ پر ہمارا ایمان مضبوط ہوگا تو اس کا اظہار کیا ہے، عمل میں ہوگا۔ تو پوری یہ نشانیاں جو ہے کہ رسول خدا جن حقیقتوں کی خبر دے رہے ہیں وہ فی الواقع سچی حقیقتیں ہیں۔ کائنات میں ہر طرف ان پر گواہی دینے والے آثار موجود ہیں۔ اگر لوگ آنکھیں کھول کر دیکھیں تو انہیں نظر آ جائے کہ قرآن میں جن جن باتوں پر ایمان لانے کی دعوت دی گئی ہے، زمین اور آسمان میں پھیلے ہوئے بے شمار نشانات ان کی تصدیق کر رہے ہیں۔ تو جو زمین اور آسمان میں پھیلے ہوئے بے شمار نشانیاں ہیں، ان بے شمار نشانیاں جو ہے وہ اللہ کی تصدیق کر رہے ہیں، اللہ کی تصدیق کر رہے ہیں۔ تو یہ جو اللہ تعالیٰ ہم کو جو عقل دیا، بعض جگہ اولو الالباب، عقل والے لوگ، سوچنے سمجھنے والے لوگ، غور فکر کرنے والے لوگ، ان کو اس عقل کا استعمال کرنا چاہیے۔ یہ عقل کا استعمال کرنا چاہیے کہ جب اللہ نے ہم کو کیوں بھیجا، اللہ قرآن میں کیا بتا رہا ہے، کون سا راستہ سیدھا ہے، کون سا راستہ جو ہے ٹیڑھا ہے، کس پر ہمیں چلنا ہے، تو عقل سے ہمیں کام لینا۔ تو اسی لیے بار بار اللہ تعالیٰ سوال کرتا ہے، کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ ہاں، پوچھتا اللہ تعالیٰ، عقل رکھتے ہیں؟ اس عقل کے ذریعے سے ہم اللہ کی نشانیوں سے سبق لینا۔ تو نشانیاں کھول کھول کر بیان کرتا ہے، لعلکم بلقاء ربکم توقنون، شاید کہ تم اپنے رب کی ملاقات کا یقین کرو۔ کتنی بڑی بات ہے، موت آتے ہی ہمارا معاملہ عمل کا، ایمان کا ختم، کلوز، اعمال کی کتاب کلوز۔ اب اس کے بعد پھر برزخ، پھر جب اللہ تعالیٰ دوبارہ ہم کو اٹھائے گا، اگر ہمارے ایمان عمل صالح اچھے تو اللہ سے ہماری ملاقات، اللہ کا دیدار ہوگا۔ اگر ہمارے اعمال اگر یہ ہیں تو پھر دیدار نصیب نہیں ہوگا۔ یعنی اس امر کی نشانیاں، ہاں، یعنی اوپر جن آثار کائنات کو گواہی میں پیش کیا گیا، ان کی یہ شہادت تو بالکل ظاہر اور باہر ہے کہ اس عالم کا خالق اور مدبر ایک ہی ہے۔ لیکن یہ بات کہ موت کے بعد دوسری زندگی اور عدالت الہی میں انسان کی حاضری اور جزا و سزا کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خبریں دی ہیں، ان کے برحق ہونے پر بھی یہی آثار شہادت دیتے ہیں۔ ذرا مخفی ہے اور زیادہ غور کرنے سے سمجھ میں آتی ہیں۔ تو یہی نشانیاں دراصل اللہ کے دلیل ہیں، اللہ ہونے کے، وہ نظام سنبھالا ہے، اس کی دلیل ہے۔ اس لیے پہلی حقیقت پر متنبع کرنے کی ضرورت نہ سمجھی گئی، کیونکہ سننے والا محض دلائل کو سن کر ہی سمجھ سکتا کہ ان سے کیا ثابت ہوتا ہے۔ البتہ دوسری حقیقت پر خصوصیت کے ساتھ متنبع کیا گیا ہے کہ اپنے رب کی ملاقات کا یقین بھی تم کو انہی نشانیوں پر غور کرنے سے حاصل ہو سکتا۔ ہاں، نشانیوں پر غور کرنے سے حاصل ہو سکتا۔ چند کا تذکرہ کیا ہے مفسر نے۔ ایک یہ کہ جب ہم آسمانوں کی ساخت اور سورج چاند کی تسخیر پر غور کرتے ہیں تو ہمارا دل یہ شہادت دیتا کہ جس اللہ نے عظیم الشان اجرام فلکی پیدا کیے ہیں اور جس کی قدرت اتنے بڑے بڑے گروہوں کو فضا میں گردش دے رہی ہے، اس کے لیے نو انسانی کو موت کے بعد دوبارہ پیدا کر دینا کبھی مشکل نہیں ہے۔ دوسری بات یہ کہ اسی نظام فلکی سے ہم کو یہ شہادت بھی ملتی
اس کا پیدا کرنے والا کمال درجے کا حکیم ہے، اور اس کی حکمت سے یہ بات بہت بعید معلوم ہوتی ہے کہ وہ نوع انسانی کو ایک ذی عقل اور شعور اور صاحب اختیار اور ارادہ مخلوق بنانے کے بعد اور اپنی زمین کی بے شمار چیزوں پر تصرف کی قدرت عطا کرنے کے بعد اس کے کارنامے زندگی کا حساب نہ لے۔ مثال کے طور پر اب یہی دیکھو، جب ہم بڑے گھر کے بچوں کو پیسہ دیتے سودا لانے کے لیے، لانے کے بعد ہم پوچھتے کیا لائے، کتنا پیسہ باقی رہا۔ یہ مثال سے سمجھو کہ اللہ نے جب ہم کو اس دنیا میں بھیجنے کے بعد اللہ نے ہم کو نعمتیں دی، بہت ساری چیزوں کا ہم استعمال کرتے ہیں، ہوا کا ہوائی جہاز سے سفر کرتے ہیں، پانی کے جہاز سے سفر کرتے ہیں، اور بہت ساری چیزیں اللہ نے جو دیے ہیں استعمال کرتے ہیں۔ تو کیا اللہ نہیں پوچھے گا کہ میں دنیا میں تم کو بھیجا، اتنے دن تم رہے، تم نے کیسے استعمال کیا، کیا کیا؟ پوچھے گا اللہ تعالیٰ۔ جیسا ہم بچے کو حساب لیتے ہیں ویسا اللہ تعالیٰ ہمارا حساب لے گا، کیا ہے یہ کر کے۔ اس کے لیے تیار رہنا ہمیں، ایسا موت کا وقت جو ہے متعین نہیں، کبھی بھی آ سکتی، تو تیار رہنا۔ آگے تفسیر میں ہے، اس کے ظالموں سے باس پرس اور اس کے مظلوموں کی داد رسی نہ کرے، کہ اللہ یہ نہیں کرے گا آخرت کے دن جن کے اوپر ظلم ہوا، جن کے ساتھ ناانصافی ہوئی، تو ان کو سزا دے گا، اور جو مظلوم تھے اللہ تعالیٰ ان کو اجر دے گا، نیکیاں بڑھائے گا۔ تو یہ تمام چیزیں اللہ تعالیٰ اسی لیے آخرت رکھا ہے، تاکہ وہ انصاف کا دن ہے، مالک یوم الدین، روز جزا و سزا کے دن کا مالک ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ اس کے نیکوکاروں کو جزا اور اس کے بدکاروں کو سزا یہ دے گا، اور اس سے کبھی یہ پوچھے ہی نہیں کہ جو بیش قیمت امانتیں اللہ نے ہمارے کو ان گنت امانتیں اللہ نے دیا ہے، ان گنت امانتیں۔ سب سے بڑی نعمت جو اللہ تعالیٰ جو ہم کو دیا ہے وہ ہدایت والی نعمت ہے، پھر صبر ہے، بڑی نعمت ہے۔ ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے صبر کا بھی ایک بڑی نعمت کا تذکرہ کیا ہے۔ تو یہ پھر جو ہے تیرے ہی اوپر ان کے ساتھ تو نے کیا معاملہ کیا، ایک اندھا راجا تو بے شک اپنی سلطنت کے معاملات اپنے کار پروازوں کے حوالے کر کے خواب غفلت میں سرشار ہو سکتا، لیکن ایک اللہ جو حکیم ہے، دانا ہے، علیم ہے، علم والا ہے، سے اس غلط بخشی اور غفلت کیسی توقع کی جا سکتی ہے، یہ ہمیں سوچنا چاہیے۔ یہ جو عقل اللہ نے دیا، اس سے ہمیں اس کا یہ سوچنا چاہیے۔ اس طرح آسمانوں کا مشاہدہ ہم کو نہ صرف آخرت کے امکان کا قائل کرتا بلکہ اس کے وقوع ہونے کا یقین بھی دلاتا۔ تو یہ بار بار جو باتیں آتی ہیں یہ ہمارے لیے کیا ہے، یادہ ہے، ریمائنڈر ہے، یاد دہانی ہے۔ ایسا نہیں کہ مطلب کیا بار بار یہ باتیں، ایسا نہیں، اللہ کا کلام ہے، اللہ نے مختلف پیرائے سے مختلف طریقوں سے سمجھایا ہے۔ پھر آگے آیت میں وَهُوَ الَّذِي مَدَّ الْأَرْضَ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْهَارًا، اور وہی اللہ ہے جس نے یہ زمین پھیلا رکھی، یہ زمین جس پر ہم چلتے ہیں، جس پر ہم گھر بناتے ہیں، جس سے پر ہم گھر میں سکون حاصل کرتے ہیں، جس میں دنیا دیکھتے ہیں، یہ کس نے پھیلایا ہے، کس نے بنایا ہے؟ اللہ نے بنایا۔ وہی اللہ ہے جس نے یہ زمین پھیلا رکھی۔ پھر اس زمین کے اندر اللہ نے کیا کیا، اس میں پہاڑوں کے کھوٹے گاڑ رکھے، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں کے کھوٹے گاڑ دیے۔ یہ مضمون بھی ہمیں قرآن مجید میں بارہا ملتا۔ اللہ تعالیٰ نے تذکرہ کیا کہ وہ اس لیے اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں کو زمین کے اندر گاڑ دیا تاکہ زمین جو ہے جس رفتار سے گھوم رہی ہے وہ کہیں ڈھلک نہ جائے، وہ کہیں اپنا بیلنس خراب نہ ہو، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر کھوٹے گاڑ رکھے ہیں، اور 10 لاکھ سے زیادہ جو ہے وہ کھوٹے گاڑ رکھے ہیں، پہاڑ گاڑ رکھے ہیں کر کے جو آج ہمیں سائنس بتاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ چیز پہلے ہی بتا دیا، کائنات بناتے وقت ہی اللہ تعالیٰ نے ان ساری چیزوں کو رکھ دیا۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرما رہا، پھر یہ
پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرما رہا کہ اور دریا بہا دیے اس زمین کے اندر، حالانکہ ہم دیکھتے ہیں کہ 3 حصے پانی ہے اور 1 حصہ زمین ہے، اور 1 حصے زمین کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے میٹھے پانی کے چشمے، میٹھے پانی کے دریا، اور زمین کے اندر سے جب ہم پانی یہ نکالتے ہیں، وہ تمام کس نے کیا؟ یہ تمام چیزیں جو ہے اللہ تعالیٰ نے کیا ہے۔ اور دریا دیکھو چھوٹے چھوٹے اگزامپلس ہیں، لیکن بہت سمپل، اہم اور دل کو اپیل کرنے والی چیزیں ہیں یہ۔ پھر اسی طرح نے اسی نے ہر طرح کے پھلوں کے جوڑے پیدا کیے، پھل کے جوڑے اللہ تعالیٰ جو ہے فرما رہا۔ کتنے اقسام کے پھل ہیں ہم نہیں جانتے ہیں، ہم یہ بھی دیکھتے ہیں تو پھل بعض کھٹے ہیں، بعض میٹھے ہیں، تیکھے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جو ہے ہر چیز کو جوڑوں کی شکل میں پیدا کیا، اور یہاں پہ تذکرہ اللہ تعالیٰ پھلوں کا کر رہا ہے۔ ہر طرح کے پھلوں کے جوڑے پیدا کیے، اور وہی دن پر رات طاری کرتا ہے۔ وہی اللہ ہے جو دن پر رات طاری کرتا ہے۔ یعنی اجرام فلکی کے بعد عالم ارضی کی طرف توجہ دلائی جاتی، اور یہاں بھی اللہ کی قدرت اور حکمت کے نشانات سے انہی دونوں حقیقتوں، توحید اور آخرت، دیکھو یہ دو چیز بہت اہم ہے، ایک اللہ کی بندگی اور آخرت میں ہماری جواب دہی، یہ دو ہمیں ہر وقت یاد رکھنا ہے۔ تو اس پر زور دیا گیا ہے، جن پر پچھلی آیات میں عالم سماوی کے آثار سے استشہاد کیا گیا تھا۔ ان دلائل کا خلاصہ یہ ہے کہ نمبر 1، اجرام فلکی کے ساتھ زمین کا تعلق، زمین کے ساتھ سورج اور چاند کا تعلق، زمین کی بے شمار مخلوقات کی ضرورتوں سے پہاڑوں اور دریاؤں کا تعلق، یہ ساری چیزیں اس بات پر کھلی گواہی دیتی ہیں کہ ان کو نہ تو الگ الگ خداؤں نے بنایا ہے اور نہ مختلف با اختیار خداؤں کا انتظام کر رہے ہیں۔ اگر ایسا ہوتا تو ان سب چیزوں میں باہم اتنی مناسبتیں اور ہم آہنگیاں جو ہے اور موافقتیں نہ پیدا ہو سکتی تھی اور نہ مسلسل قائم رہ سکتی تھی۔ الگ الگ خداؤں کے لیے یہ کیسے ممکن تھا کہ وہ مل کر پوری کائنات کے لیے تخلیق اور تدبیر کا ایسا منصوبہ بنا لیتے جس کی ہر چیز زمین سے لے کر آسمانوں تک ایک دوسرے کے ساتھ جوڑ کھاتی چلی جائے اور کبھی ان کی مصلحتوں کے درمیان تصادم واقع نہ ہونے پائے۔ بات سمجھ میں آئی؟ بہت سارے خدا مل کر کیسے بنا سکتے تھے؟ ایک ہی خدا آ کر کے تمام چیزیں صحیح ہوئی، یہ ہے بات۔ ہر خدا پھر بعد میں اس میں آپس میں انتشار ہوا، مجھے وہ کام چاہیے، مجھے یہ کام چاہیے، مجھے کم ملا، مجھے زیادہ ملا، مجھے دور کا ملا، مجھے قریب ملا، کیا کیا جو ہے وہ یہ ہوتے تھے۔ اس لیے ایک اللہ ہی نے یہ تمام چیزوں کو بنایا، پہلا پوائنٹ۔ دوسرا، زمین کے اس عظیم الشان کرے کا فضائے بسیط یعنی ایٹماسفیئر میں معلق ہونا، زمین جو ہے معلق ہے، سسپینڈڈ ہے، کہیں ٹکی ہوئی نہیں ہے۔ ہم یہاں زمین پر ٹکے ہوئے ہیں، گھر ہمارا ٹکا ہوا ہے، سفر کر رہے ہم، یہ کر رہے گر نہیں رہے، لیکن یہ اگر پورے اس میں دیکھیں یہ کائنات کے اندر تو زمین کیا ہے؟ معلق ہے، سسپینڈڈ ہے۔ اس کی سطح پر اتنے بڑے بڑے پہاڑوں کا ابھر آنا، اس کے سینے پر ایسے ایسے زبردست دریاؤں کا جاری ہونا، اس کی گود میں طرح طرح کے بے حد حساب درختوں کا پلنا، اور پہم انتہائی باقاعدگی کے ساتھ رات اور دن کے حیرت انگیز آثار کا طاری ہونا، یہ سب چیزیں اس اللہ کی قدرت پر گواہ ہیں جس نے انہیں پیدا کیا۔ اسی لیے بولتے ہیں نا، ورشپ کرو کریٹر کو، کریشن کی نہیں۔ جو چیز پیدا کی گئی، اللہ نے سورج کو پیدا کیا، چاند کو، اس کی عبادت مت کرو۔ جس نے ان کو پیدا کیا، سورج اور چاند کو جو پیدا کیا، اس کی عبادت کرو۔ یہ ہے پوائنٹ جو ہم کو سمجھنا، اچھی طریقے سے ذہن نشین کرنا۔ یہ سب چیزیں اس اللہ کی قدرت پر گواہ ہیں کہ جس نے انہیں پیدا کیا۔ ایسے قادر مطلق کے متعلق یہ گمان کرنا کہ وہ انسان کو مرنے کے بعد دوبارہ زندگی عطا نہیں کر سکتا، عقل اور دانش کی نہیں، حماقت اور
بلاغت کی دلیل ہے۔ یہ ہے جو بات مفسر یہاں پہ بیان کر رہے ہیں۔ تیسرا نقطہ اس آیت کے ضمن میں مفسر لکھتے ہیں، زمین کی ساخت میں، اس پر پہاڑوں کی پیدائش میں، پہاڑوں سے دریاؤں کی روانی کا انتظام کرنے میں، پھلوں کی ہر قسم میں دو دو طرح کے پھل پیدا کرنے میں، اور رات کے بعد دن اور دن کے بعد رات باقاعدگی کے ساتھ لانے میں جو بے شمار حکمتیں مصلحتیں پائی جاتی ہیں، وہ پکار پکار کر گواہی دے رہی ہیں کہ جس اللہ نے تخلیق کا یہ نقشہ بنایا وہ کمال درجے کا حکیم ہے۔ ظاہر انسان کے بس میں نہیں تھا یہ، تو اللہ جو ہے بنانے والا کمال درجے کا حکیم ہے۔ یہ ساری چیزیں خبر دیتی ہیں یہ نہ تو کسی بے ارادہ طاقت کی کار فرمائی ہے اور نہ کسی کھلنڈرے کا کھلونا۔ ان میں سے ہر چیز کے اندر ایک حکیم کی حکمت اور انتہائی بالغ حکمت کام کرتی نظر آتی ہے۔ یہ سب کچھ دیکھنے کے بعد صرف ایک نادان ہی ہو سکتا جو یہ گمان کرے کہ زمین پر انسان کو پیدا کر کے اور اسے ایسی ہنگامہ آریوں کے مواقع دے کر اس کو یوں ہی خاک میں گم کر دے گا۔ یہ ہے آیت نمبر 2 کی تفسیر۔ بقائے انشاءاللہ آئندہ ہم سلسلہ جاری رکھیں گے۔ دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں کہنے سننے سے زیادہ صحیح